آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ فیروز گانی سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں پر ایک نظر۔ چناؤ کمیشن نے جموں کشمیر میں بڈگام اور نگروٹا اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن کیا جاری، ووٹنگ 11 نومبر کو۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ منعقد، ادارے کو قومی سطح پر ایک عمدہ دانشگاہ میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر دیا زور۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کو سرمایہ کاری اور مال سازی کا ایک پرکشش مقام بنانے کے سرکار کے عزم کا کیا اعادہ، اور پچھلے سال نافذ کیے گئے 3 فوجداری قوانین نے جوڈیشل نظام کو تیز تر اور آسان بنایا ہے، وزیر داخلہ امت شاہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ چناؤ کمیشن نے جموں کشمیر سمیت 7 ریاستوں میں 8 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے لیے آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ان حلقوں میں جموں کشمیر کی بڈگام اور نگروٹا نشستیں شامل ہیں۔ ان 2 نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر ہے، جبکہ 22 اکتوبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی اور امیدوار 24 اکتوبر تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ ووٹ 11 نومبر کو ڈالے جائیں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ دریں اثنا انتخابی کمیشن نے بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں 20 ضلعوں کے 122 اسمبلی حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر ہے۔ کاغذات کی جانچ 21 اکتوبر کو ہوگی، جبکہ 23 اکتوبر تک امیدوار اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے سری نگر میں آج پارٹی دفتر پر ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں بڈگام ضلع میں آنے والے اسمبلی چناؤ کے لیے پارٹی کی تیاری اور حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ راجیہ سبھا کے لیے نیشنل کانفرنس کے 4 نامزد امیدواروں چودھری محمد رمضان، سجاد احمد کچلو، شمی اوبرائے اور عمران نبی ڈار نے آج اسمبلی سیکریٹریٹ سری نگر میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات داخل کرنے سے قبل نامزد امیدوار پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق نے امید ظاہر کی کہ تمام نامزد امیدوار راجیہ سبھا کے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے اور جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ملک کے سب سے بڑے ایوان میں بلند کرنے کے علاوہ خود کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف رکھیں گے۔ ادھر بی جے پی کے نامزد امیدواروں ست شرما، راکیش مہاجن اور ڈاکٹر علی محمد میر نے بھی راجیہ سبھا چناؤ کے لیے آج اپنے نامزدگی کے پرچے داخل کیے۔ نامزدگی کے کاغذات داخل کرنے پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان لیڈروں نے زمینی سطح پر لگاتار کام کر کے پارٹی اور عوام کے مابین تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون جموں میں آج شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کی 36ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ کونسل نے میٹنگ کے دوران تدریسی اور انتظامی امور سے جڑے کئی اہم معاملات پر غور و خوض کیا اور مختلف ایجنڈا پوائنٹس کو اصولی طور پر منظوری دی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یونیورسٹی کو قومی تعلیمی پالیسی کے مقاصد کو پورا کرنے اور اس یونیورسٹی کو قومی سطح پر ایک عمدہ دانشگاہ میں تبدیل کرنے کے لیے نصاب کو متواتر طور پر اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے لائف لانگ لرننگ سکل، کمیونٹی انگیجمنٹ، اندراج کو بڑھانے، انڈسٹری کولیبریشن، تحقیق اور اختراع، نیز آنے والے تعلیمی سال سے نئے پروگرام متعارف کرنے پر خاصی توجہ دینے کی ضرورت اجاگر کی۔ میٹنگ میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر پرگتی کمار نے منظوری اور توثیق کے لیے ایگزیکٹو کونسل کے سامنے مختلف ایجنڈا آئٹمز پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو سرمایہ کاری اور مال سازی کا ایک پرکشش مقام بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی اڑچنوں کو دور کرنے کے لیے سرکار عہد بند ہے۔ آج سری نگر میں فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشن کے ایک وفد کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کے مواقع کی توسیع کے لیے سرکار کے جاری منصوبوں کا خلاصہ کیا۔ انہوں نے FIEO کی بورڈ آف مینجمنٹ کی میٹنگ سری نگر میں منعقد کرنے کو باعث اطمینان قرار دیا۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پبلک سروس ڈیلیوری کو مستحکم کرنے کے لیے نگرانی اور جواب دہی کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ سرکار جموں کشمیر کی مجموعی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر محکمہ تعمیرات عامہ، دیہی ترقی، طبی تعلیم، جل جیون مشن، زراعت اور باغبانی نیز صنعتی شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے تمام متعلقہ محکموں اور افسروں کو ہدایت دی کہ وہ زیر عمل پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں تاکہ حتمی نتائج زمینی سطح پر نظر آئیں۔
اعلیٰ سطح کی اس میٹنگ میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزراء سکینہ اتو، جاوید احمد ڈار، جاوید رانا، ستیش شرما، پلوامہ کے سبھی ارکانی قانون ساز اور ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج ٹاؤن ہال چراری شریف میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں آنے والے سالانہ عرس مبارک حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ دوران میٹنگ اسپیکر نے افسروں کو اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ عرس تقریبات کے دوران زائرین کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کسانوں کی مجموعی خوشحالی کے لیے ان کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کرنے کی غرض سے زراعت کے شعبے کو سرکار کی اولین ترجیحات میں شامل بتایا ہے۔ ڈاک بنگلہ کھنبل اننت ناگ میں کسان میلہ اور نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے کسان میلوں کی اہمیت اجاگر کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے سال نافذ کیے گئے 3 نئے فوجداری قوانین نے جوڈیشل نظام کو تیز تر، آسان اور زیادہ رسائی والا بنایا ہے۔ انصاف کی فراہمی میں آسانی کو یقینی بنانے کی جانب ان قوانین کو ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے انہوں نے آج جے پور میں ریاستی سطح کی ایک نمائش کا افتتاح کرنے کے بعد ایک پروگرام سے خطاب کیا۔ یہ پروگرام نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے 1 سال پورا ہونے کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے لیے ان قوانین میں خصوصی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ملک میں لاگو ہوئے جدید جی ایس ٹی اصلاحات سے معاشرے کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ جی ایس ٹی اصلاحات بھارت کے بالواسطہ ٹیکس نظام کو آسان بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ جموں کشمیر کی پہچان پشمینہ شال، کانی شال، قالین، پیپر ماشی، لکڑی کے فن پارے، بسولی پینٹنگ اور دیگر کئی دستکاری مصنوعات۔ اب خریدیں صرف 5% جی ایس ٹی کے ساتھ، کم قیمتیں، آسان خریداری۔ دستکاروں کے لیے نئی امید، جی ایس ٹی کی شرح میں کمی، روایتی فنون کی ترقی۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ اپنے سنتلت جیون کے لیے، اپنے من کی شانتی کے لیے، اپنے پریوار کے سکھ کے لیے، اپنے راشٹر کی سرکشا کے لیے سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ممتاز گلوکار استاد منیر احمد میر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ اس دور میں صرف دیکھا دیکھی کا بازار گرم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بہت پریشان ہیں اور غلط کام کرنے پہ بضد ہیں، جس سے ہمارا معاشرہ بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ اس میں ہمارے بچے ڈرگس، نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری پوری سوسائٹی پہ غلط اثرات پڑتے ہیں، اور سب سے زیادہ پریشانی ان بچوں کو خود اٹھانی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے والدین اور رشتے دار بھی اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو مل کے سرکار کے ساتھ ساتھ ان ڈرگس میں ملوث بچوں کو ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور اس ذلت سے بچا کر ان کو ایک عزت بھری زندگی دے سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سری نگر کل سے 3 روزہ انٹر اسٹیٹ کلچرل فیسٹیول کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ یہ فیسٹیول طلباء کے لیے موسیقی، رقص، فن اور مصوری کے مقابلوں کے ذریعے قومی اتحاد اور جذبے کو منانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ فیسٹیول ڈیلفک کونسل آف J&K کلچرل اکیڈمی اور NZCC کے اشتراک سے منعقد کر رہا ہے، اور اس کا مقصد نہ صرف آرٹ، کرافٹ اور کلچر کی عکاسی کرنا ہے، بلکہ ملک کی ثقافتی دھڑکن کو بھی منانا ہے جو ہر ایک خطے اور زبان کو متحد کرتا ہے۔ اس 3 روزہ فیسٹیول میں وادی کشمیر اور جموں کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے فنکار، دانشور اور ثقافت سے جڑے سرکردہ لوگ شرکت کریں گے۔ فیسٹیول کی منتظمہ کمیٹی کے کچھ معروف منتظمین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ میں وحید جیلانی، ڈیلفک کونسل آف جموں اینڈ کشمیر، جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا حصہ ہے، ان کا بہت شکریہ اور آبھاری ہوں کہ یہ آج سری نگر کے ٹیگور ہال میں ایک بہت بڑا فیسٹیول کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر دیوالی واتل، میں جموں سے آئی ہوں اور ڈیلفک کی ممبر ہوں۔ کل سے یہاں پہ فیسٹیول شروع ہو رہا ہے 14، 15 اور 16 تاریخ کو۔ میں کشمیر کی بیٹی ہوں تو تہہ دل سے ان کا آبھار بھی کرتی ہوں، اور خوشی بھی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ میری سرزمین پہ یہ
یہ پروگرام ہو رہا ہے اور یہاں کے بچوں کو اور یہاں کے ٹیلنٹ کو اسٹیج پر لایا جائے گا. میں گلزار احمد گنائی. جموں سے اگر انہوں نے شروعات کی تو اچھی بات ہے, ہم بھی جڑے اس آرگنائزیشن کے ساتھ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے. لہٰذا ایسا ہے کہ ایک اچھا قدم ہے, ایک مثبت قدم ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے, اس چیز کی بہت ضرورت ہے. کینسر سوسائٹی آف کشمیر نے وادی کے ایسے ضرورت مند اور مستحق لوگوں جو کسی بھی طرح کے کینسر میں مبتلا ہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مدد کے لیے سوسائٹی کے دفتر سے رابطہ کریں. کینسر سوسائٹی کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان نے آکاش وانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوسائٹی ایسے لوگوں کی کیس اسٹڈی کے بعد ان کی بھرپور اور مفت مدد فراہم کرے گی. بہت سارے کینسر پیشنٹس کے سرٹیفکیٹس لے کے لوگ گھوم رہے ہیں اور پیسے جمع کر رہے ہیں. وہ سرٹیفکیٹس بیسیکلی وہ ڈپارٹمنٹ سے یا ہاسپٹل سے لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ہیلپ کرو. وہ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیے یا کسی آرگنائزیشن کے لیے. تو آپ جتنے بھی لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو یہ مہم چلا رہے ہیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ سرٹیفکیٹ کس نوعیت کی ہے اور تکلیف کس قسم کا ہے. اگر کہیں پہ بھی پورے کشمیر ویلی میں جہاں کہیں پہ بھی کینسر سرٹیفکیٹ لے کے کوئی پیسے جمع کر رہا ہے, ان کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے کینسر سوسائٹی. اگر وہ ڈیزرونگ ہے اور جینیون ڈیزیز ہے جہاں پہ ہیلپ ہو سکتا, ہم اس کو فل فلیجڈ فری میں ٹریٹ کریں گے, کمپلیٹلی فری ڈرگز دیں گے. جتنے بھی وہاں لکھے ہوں گے, جتنا بھی پیسہ خرچ آئے گا وہ ہم کریں گے. مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں سالگرہ منانے کے لیے ملک گیر سردار @150 یونٹی مارچ کا اہتمام کیا جائے گا. اس بات کی جانکاری جموں کشمیر بی جے پی کے جنرل سیکرٹری بلدیو سنگھ بلاواریہ نے جموں میں دی, جو سردار @150 یونٹی مارچ کے لیے جموں کشمیر بی جے پی کے انچارج بھی ہے. ادھر سیوا ہی سنگٹھن کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے تحت بی جے پی کے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما نے آج سپر اسپیشلٹی ہسپتال ریشم گڑھ کالونی جموں میں لنگر سیوا میں شرکت کی. یہ لنگر سیوا جے شرومنی بابا کالی ویر جی ٹرسٹ کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا. اس بیچ بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیر کی طرف سے پارٹی ہیڈ کوارٹر جموں میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی, جس کی صدارت پارٹی کے مہیلا مورچہ کی صدر ایڈوکیٹ نیہا مہاجن نے کی. انہوں نے خواتین کو خود کفیل بنانے کے وزیر اعظم کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی وکالت کی. آج سانحات کے خطرات کو کم کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد رسک اویئرنیس اینڈ ڈیزاسٹر ریڈکشن کے عالمی کلچر کو بڑھاوا دینا ہے. انٹرنیشنل ڈے فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کو منانے کے لیے آج کئی تقریبات منعقد کی گئی. اس طرح کی ایک تقریب اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں بھی منعقد کی گئی. یہ پروگرام IUST کے سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن نے مرکزی سرکار کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اشتراک سے منعقد کیا تھا. تقریب پر نیشنل گرین ٹریبونل کے ممبر ڈاکٹر افروز احمد خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے, جبکہ IUST کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے استقبالیہ خطبہ دیا. سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کی ایک کڑی کے طور پر گنچے ابریشم پالنے والوں کے گروپ کو آج ہماچل پردیش کے 4 روزہ دورے پر بین ریاستی فارمرز ٹریننگ پروگرام کے لیے روانہ کیا گیا. اس گروپ کو ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. یہ پروگرام مرکزی سرکار کی ATMA یعنی ایگریکلچر ٹیکنالوجی مینجمنٹ ایجنسی اسکیم کے تحت منعقد کیا گیا تھا, اور اس کا مقصد کسانوں کو جدید تکنیکی طور طریقوں سے روشناس کرانا ہے. اس گروپ میں وادی کے سبھی ضلعوں سے تعلق رکھنے والے کل 35 ترقی پسند کسان شامل ہیں. چنار کور کے بینر تلے NCC کا آرمی اٹیچمنٹ کیمپ سری نگر کے اولڈ ایئر فیلڈ میں جاری ہے. یہ 12 روزہ کیمپ 6 اکتوبر کو شروع ہوا ہے, اور اس میں جموں کشمیر کے کل 117 کیڈٹ شرکت کر رہے ہیں. اس کیمپ کا مقصد نوجوانوں کو شامل کرنا اور قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے کے علاوہ قوم کی تعمیر میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. کثیر رخی کنیکٹیوٹی کے لیے PM گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو آج 4 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ماسٹر پلان کا 13 اکتوبر 2021 کو آغاز کیا تھا, جس کا مقصد مختلف اقتصادی زون کے لیے بنیادی ڈھانچے کی کثیر رخی کنیکٹیوٹی مہیا کرانا ہے. ریلوے کے مرکزی وزیر اشنا ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ اسٹاف سلیکشن کمیشن ریلوے پروٹیکشن فورس کی بھرتی کے لیے امتحان اب ہر سال منعقد کرے گا. وزیر موصوف نے کئی اقدامات کا انکشاف کیا, جن کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے RPF کو بہتر بنانا ہے. اس بات کی جانکاری اشونی ویشنو نے گجرات کے شہر ولساڑ میں RPF کے 41ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دی.
تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا کہ بھارت پیداوار پر مبنی معیشت کے ذریعے ہی ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ آج وکست بھارت بلڈ-اتھون 2025 کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی معلومات کی صدی ہے اور ملک معلومات پر مبنی دنیا اور معیشت کی قیادت کرنے جا رہا ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے راشٹریہ جنتا دل کے صدر لالو پرساد یادو، ان کی اہلیہ رابڑی دیوی، ان کے بیٹے تیجسوی یادو اور کئی دیگر کے خلاف IRCTC کے مبینہ دھوکہ دہی معاملے میں کئی مجرمانہ الزامات عائد کیے ہیں اور اب ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ مرکزی تفتیشی بیورو CBI نے الزام لگایا ہے کہ لالو یادو اور ان کے خاندان نے 2004 سے 2009 کے درمیان، جب لالو پرساد یادو ریلوے کے وزیر تھے، ایک نجی فرم کو ٹھیکے دینے کے عوض رشوت کے طور پر مہنگی اراضی قبول کی تھی۔ ادھر یادو خاندان نے تحقیقات پر سوال اٹھایا اور الزام لگایا ہے کہ یہ کیس سیاسی اغراض پر مبنی ہے۔ شعبہ خبر کے ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے عوامی شکایت اور مسائل کی ریکارڈنگ کل بھی صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگی۔ خواہش مند افراد فون نمبر 0194-245-2019 پر کال کر کے اپنے مسائل ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہردشورہ ٹنگمرگ میں آج ایک ادبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ساگر کلچرل فورم سکر پٹن اور کلچرل اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے منعقد کی گئی اس کانفرنس میں کشمیری زبان کو درپیش مسائل کے حوالے سے گفت و شنید ہوئی۔ تقریب پر دیگر لوگوں کے علاوہ اسکول کے پرنسپل محمد اسحاق راتھر اور ساگر کلچرل فورم کے سرپرست ساگر نذیر بھی موجود تھے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:35 پر اور غروب آفتاب شام 5:58 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔